دوسری نشست کا آغاز تذکیر بالحدیث جس کا عنوان معاشرہ مانند جہاز ہے۔ میں تذکیر بالحدیث کے لیے جناب محمد عبدالحکیم صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تذکیر فرمائیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السمع، سننا تم پر لازم ہے۔ اس حوالے سے ماحول کو تھوڑا سا خاموش فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا فی الماء مروا علی من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا أهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان ملت اور قابل صد احترام خواتین، نوجوان دوستوں اور پیاری بچیوں، بخاری کے باب الفتن سے ایک حدیث کے متن کی تلاوت آپ نے سماعت فرما لی۔ 10 منٹ کے مختصر وقت میں اس حدیث سے تذکیر کا سامان تھوڑا مشکل ہے، اس لیے آپ کی توجہ زیادہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والوں کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرار ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو نیچے کا حصہ ملا۔ پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی اور کشتی والے بھی بچ جائیں گے۔ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ حضرات، اس مثال کے ذریعے سے جو بہت اہم چیز ملت اسلامیہ کی سمجھنے کی ہے اور اس تغرے کے تحت سمجھنے کی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ایمان کی مختلف حالتیں، مختلف کیفیات، مختلف ایکٹیویٹیز جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے غلبے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس میں سے ایک بڑا کام جو امت مسلمہ کا خاصہ ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس منصب کو سمجھانے کے لیے اور سورہ عصر کی تفصیل کے حوالے سے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنے کے سلسلے میں اس مثال میں اہل ایمان کے لیے
خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرنے کے سلسلے میں بیڑا اٹھا رکھے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ غلبہ دین کی یہ بڑی کشتی جس میں پوری امت مسلمہ سوار ہے، اس میں اتفاق سے بعض لوگوں کے درجے الگ ہیں، بعض لوگوں کے درجے الگ ہیں، اور درجوں کی اس درجہ بندی کی وجہ سے بعض کے حصے میں سہولیات ہیں، بعض کے حصے میں نہیں ہیں۔ تو جن کے حصے میں سہولیات نہیں ہیں تو ان کو سہولیات حاصل کرنے کے لیے انٹر کرنا پڑتا ہے جن کے پاس سہولیات پائی جاتی ہیں۔ اگر جن کو سہولیات ملی ہیں اور وہ دوسروں کی سہولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں تنگی محسوس کریں اور تکلیف محسوس کریں اور آؤٹ کم اس کا یہ آئے کہ جن کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لے جس کو منکر کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نکال دے جس کو ناجائز کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نکال دے جس کو حرام کہا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ عذاب ان پر نہیں آئے گا جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ اس عذاب کی لپیٹ میں، اس نقصان کی لپیٹ میں جیسے کشتی میں سوراخ ڈالنے کے نتیجے میں نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اسی طریقے سے منکرات سے روکنے کے سلسلے میں معروف کا حکم کرنے والے، معروف پر چلنے والے، معروف کا دم گھر بھرنے والے اگر اپنے گوشہ نشینوں میں، گوشے عزلت میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے اور اپنے آپ کو نکال کر کے خیرخواہی کا یہ تقاضا پورا نہیں کریں کہ وہ منکر کا جو کام ہو رہا جس کے ذریعے سے کشتی میں سوراخ ڈال کر کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اگر نہیں روکا جائے گا تو اللہ کے رسول نے مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش سمجھایا ہے کہ اگر یہ لوگ خاموش بیٹھے، جو لوگ بلندی پہ ہیں، جو لوگ درجے کی بلندی پر ہیں، جو لوگ علم کی بلندی پر ہیں، وہ اگر خاموش بیٹھ جائیں اور اپنی جگہ پہ یہ سمجھیں کہ ان کو جو کرنے تو ان کے ہاتھ سے جو ہوگا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پوری کشتی ڈوب جائے گی، اور کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں غلبہ دین کی سربلندی کے لیے جو یہ جہاز نکلا تھا وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے غرق ہو جائے گا۔ تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں، یہاں تو تمثیل کے ذریعے سے صرف کشتی میں سوراخ کی بات کہی گئی، اسلامی معاشرے کا مطالعہ کریں، اس کو غور سے دیکھیں، کشتی میں کتنے لوگ کہاں پر سوراخ ڈال رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو ایک کشتی سمجھ لیں آپ، کتنے سوراخ ہو رہے ہیں آپ، روایات کے نام پر، خاندانی عصبیت کے نام پر، بڑے ہونے کے نام پر، ضرورتوں کی تکمیل کے حوالے سے کہ ہم زیادہ ضرورت میں، اس حوالے سے سود ہو گیا، جہیز کی لعنت ہو گئی، تعلیم کا فقدان ہو گیا، اور دین کی غلط تعبیروں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جن کو دین کی تعبیر معلوم ہے، جن کو دین کی تعبیر معلوم ہے، اگر انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ کی یہ کشتی جو اصل میں غلبہ دین کے لیے اٹھی تھی وہ بالآخر غرق ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا 10 منٹ میں کہ وہ کون سے محاذ ہیں جہاں پر آپ کو خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ میں 2 گزارشیں اس سلسلے میں بہت اہم آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے سلسلے میں جو جزیات کی بحث ہے، وہ بحث جس کے اندر 2 اور 3 راستے نکل سکتے ہیں، اس بحثوں میں ملت نے بڑے سوراخ کر کے رکھے ہیں، مسلکوں کی بحث بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں اگر داعی حضرات، خاص طور پر وہ لوگ جو تحریک اسلامی کی دعوت کو سمجھتے ہیں، دعوت دین کو سمجھتے ہیں، دعوت قرآن کو سمجھتے ہیں، اگر یہ آگے بڑھ کر کے معاشرے کی اس بڑی کشتی میں جو لوگ بھی سوراخ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روکیں گے، کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من رأى منکم منکرا، کہ جب کوئی تم برائی دیکھو تو چاہیے تم اس کو ہاتھ سے روک دو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، اور زبان سے نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جان کے آگے اس کو روکنے کے سلسلے میں تدابیر اختیار کرو۔ تو توقع ہے کہ یہ پوری ملت اسلامیہ جس پستی کی حالت میں، بلکہ یہ مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، جی مجھے یہ کہنے میں تکلف نہیں ہے کہ کشتی میں سوراخ ہو گئے،
اللہ کے رسول نے بہت پہلے سجا دیا تھا، لیکن یہ ملت غفلت کا شکار رہی، نتیجے میں کشتی میں سوراخ کرنے والے نہیں، کشتی میں سوراخ ہو گئے ہیں، ان سوراخوں کو بھی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید جو لوگ سوراخ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو دوسرا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکنے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے ان کو اسپیس دینا پڑے گا۔ آپ کو کیا اسپیس دیا گیا وہاں پر کہ ان کو اوپر کی منزل پہ آنے کی اجازت دی گئی، ان کے ایریا میں وہ انٹر کریں گے، ان کے ایریا سے وہ اپنے فائدے کی چیزیں اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا مادہ رہے، دوسروں کو گوارا کرنے کی صلاحیت اور طاقت اپنے اندر رکھے، تب جا کے وہ دوسرے کو بول سکے گا کہ آپ کی ضرورت ناجائز طریقے سے پورے مت کرو، جائز طریقے سے پورے کرنے کے سامان ہماری اوپر کی منزل پہ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی پچھلے 50 سال سے 75 سال سے یہی کام کر رہی ہے۔ پوری ملت کو، جس کو جہاں لگ رہا کہ اس کو دین کے سلسلے میں کچھ فائدے کا کام کرنا ہے، تو ملت کہ ان افراد سے جماعت اسلامی کا پیغام ان تک یہ جانا چاہیے کہ آپ اپنے دین کے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے حق کے لیے کشتی میں سوراخ نہیں کریں گے، ہم آپ کو اسپیس دیں گے، ہم آپ کو مواقع دیں گے، ہم آپ کو پانی کی بالٹی نکالنے کے لیے جگہ دیں گے، رسی دیں گے، ڈول دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جسٹ ایگزامپل ہیں۔ اس ایگزامپل کو میری بہت خواہش ہے کہ میں بطور برکت کی ہی میں نے ساری چیزیں کہہ دی، ورنہ 10 منٹ میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا اپنے آپ میں کسی کو عذاب میں ڈالنے سے کم نہیں ہے۔ میں ہماری بہنوں سے، خاص طور پر وہ بہنیں جن کو مطالعے کا بڑا شوق ہے اور اس شوق کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، اور اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بخاری کی باب الفتن کی اس حدیث کا بغور مطالعہ کریں، نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اس کے اندر ڈیپ تک جا کر سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اس مثال کے ذریعے سے پوری ملت کو کون سا راستہ دکھایا ہے۔ یہ راستے پر پچھلے 50 سال سے خاطر خواہ کام نہیں ہو سک رہا۔ میری دعا ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اور ہندوستان میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو صبر کے ساتھ میں کشتی کے بالائی منزل والوں کا رول پلے کرنے کی توفیق و سعادت بخشے۔ وباللہ العون والہدایت والتوفیق۔ جزاکم اللہ خیرا۔